کے کوٹ کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں، لیکن تحصیلدار سے اوپر ڈی سی صاحب ہے۔ تو ڈی سی صاحب کا جو پاور ہے وہ تحصیلدار صاحب کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن ڈی سی صاحب کے اوپر کمشنر صاحب ہے۔ ڈی سی صاحب کے پاس جو پاور ہے اس کے مقابلے میں کمشنر کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور کمشنر صاحب سے اوپر منسٹر ہے۔ منسٹر کی طاقت ان سب کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور منسٹر کے اوپر چیف منسٹر ہے، اس کے اوپر گورنر ہے، اس کے اوپر ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر پھر صدر ہے۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں جس اللہ کے بارے میں تم یا تو اس کا انکار کرتے ہو یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، ذالک رب العالمین، یہ جو کائنات تم بکھری ہوئی دیکھ رہے ہو، زمین کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، جو مخلوقات تم دیکھ سکتے ہو ان کی شکل میں، جن کو دیکھ نہیں سکتے ہو، ذالک رب العالمین، ان تمام عالمین کا وہ پیدا کرنے والا ہے کہ ذرا اس کی طاقت کا اندازہ کرو۔ ذالک رب العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، پھر کیا کیا؟ یہ زمین ہموار رہے۔ یہ زمین بیلنس، کیوں؟ اس زمین کے اوپر انسان رہتا ہے، اس کو مکان نہیں بنانا ہے۔ اس انسان کو کیا کرنا ہے؟ مکان نہیں۔ اگر یہ زمین اوپر نیچے ہوتے رہے، اینٹوں کی ایک کتاب کھڑی کر رہا ہے، زمین نیچے چلے گئی، وہ گر گئی، پھر دوسری اس نے کھڑی کی لائی، زمین اوپر آ گئی، پھر وہ گر گئی، تو زندگی پر اس کی ایک دیوار بھی نہیں چڑھے گی۔ ذالک رب العالمین وجعل فیہا رواسی، اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، یہ زمین اوپر نیچے ہلنے نہ لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں پھٹ کر دی ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، پھر اس زمین کو گودام کی شکل دے دی۔ فصلیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ پھل پھول کہاں سے نکلتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کو زمین کے اندر دفن کر کے رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک زمین سے کتنا لوہا نکلا، زمین سے کتنا سونا نکلا، زمین سے کتنی چاندی نکلی، زمین سے کتنا تانبا نکلا، زمین سے کتنا پیٹرول نکلا، زمین سے کتنا ڈیزل نکلا، زمین سے کتنے خزانے اللہ تبارک وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، اس کو گودام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا کہ ہر چیز انسان کی ضرورت کی زمین سے آ رہی ہے، اور کمی کہیں نہیں ہو رہی۔ کھانے کی چیزیں، سیب نکلتا ہے تو سیب کے درخت کے اوپر، ناشپاتی نکلتی ہے تو ناشپاتی کے درخت کے اوپر، کیلا نکلتا ہے تو کیلے کی، اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ انسان یہ نہیں کہتا میں نے آج عجوبہ دیکھا، سیب کے درخت کے اوپر ناشپاتی تھی، انار کے درخت کے اوپر آم تھا، آم کے درخت کے اوپر کھجور تھے، کھجور کے درخت کے اوپر اخروٹ تھے، اخروٹ کے درخت کے اوپر انگور تھے۔ نہیں، جو درخت ہے اس درخت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پھلوں کو دنیا میں لا رہا ہے، ورنہ ایک سمپل سی لکڑی ہے، اس لکڑی میں سے پھل کہاں سے آئے گا؟ اس کا کنیکشن اللہ کے خزانوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ عقل پرست انسان، یہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے، ہمارے لیے اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اگر یہ زمین و آسمان کا نظام نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے زمین کے خزانے آنا مشکل تھا، اس لیے کہ اگر آسمان سے بارش نہیں ہوگی، اگر سورج نہیں چمکے گا، اگر رات کی تاریکی فصلوں کے اوپر نہیں آئے گی تو پھر ان فصلوں کے اندر وہ جو مختلف قسم کے وٹامنز ہیں وہ ان کے اندر نہیں آ سکتے۔ یہ جو پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، بجائے اس کے کہ انسان شکر کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے، جسے سب اسی نے بنایا۔ اللہ کا تو انکار کرتا ہے، لیکن ایسے تبصرہ شروع کرتا ہے جیسا اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔
ایسا ہی تکونی ذہن کا انسان چل رہا تھا. اس نے کیا دیکھا؟